آصف علی زرداری کو بھی صدارت خرید کر صدر پاکستان بنا ہے۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ یہی کہتے ہیں نا ہم ان کو کہ مدارس کے اکاؤنٹس بحال ہونے چاہیے۔ یہی کہتے ہیں نا ہم ان کو کہ ہمارے پاکستان کے مدارس میں جو باہر کے طلباء آتے ہیں ان کو ویزے جاری کیے جائیں۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیوں آپ مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہونے دیتے؟ تو ہمارے سامنے تو ان لوگوں کو لایا گیا جو خود کو مدارس کے نمائندہ کہتے تھے۔ ہمارے سامنے تو علماء کے لبادے میں ان لوگوں کو لایا گیا اور کہا گیا کہ مدارس کے تو یہ بھی نمائندہ ہیں، ان کے پاس بھی تو مدارس ہیں، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں مدارس کے ترجمان بن رہے ہیں؟ تو دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں میں کلور کوٹ کے لوگوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کہتے تھے جی یہ تو انتظامی مسئلہ ہے، آپ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، ہم وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، یہ تو بس صرف اتنی سی بات ہے۔ کل آصف علی زرداری وہ جو صدر پاکستان، وہ بھی صدارت خرید کر صدر پاکستان بنا ہے۔ پاکستان میں اس دفعہ سودے ہوئے ہیں، اسمبلیوں کے سودے ہوئے ہیں، حکومتوں کے سودے ہوئے ہیں، صدارتوں کے سودے ہوئے ہیں، اور آپ کے اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمرانی پر باقاعدہ سودا کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جس صدر کو آپ صدر پاکستان کہتے ہیں، کل کے اس کے بیان نے آپ کے منہ پر کالک نہیں مل دی؟ کل پاکستان کا، ریاست پاکستان کا صدر مملکت، ریاست پاکستان ایٹمی قوت، اس کا صدر مملکت کہتا ہے کہ اگر ہم یہ مدارس کا قانون جو مولانا فضل الرحمان اور جمعیت اور اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق والے کہتے ہیں، اگر ہم نے یہ منظور کر لیا تو یہ تو ایف اے ٹی ایف والے ہم سے جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، ایف اے ٹی ایف والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو میرا سادہ سا سوال ان علماء سے ہے جو علماء کے لبادے میں آپ کے مقابلے پر آئے ہیں، کہ اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے اور ہم مدارس کے ترجمان ہیں؟ آپ کا صدر مملکت تو کہتا ہے کہ یہ تو ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے۔ اور دوسرا سوال میرا ریاست پاکستان کے مقتدرہ سے ہے، اس بیان کے بعد بھی آپ پاکستان کو آزاد ریاست کہو گے؟ اس کے بعد بھی آپ یہ دعویٰ کرو کہ پاکستان آزاد ریاست ہے؟ جب ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آپ اپنے مدارس کے قانون اس پر دستخط نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں یہ آزاد ریاست پاکستان ہے، یہ آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عوام کی منتخب حکومت ہے، میں ایک سوال ان سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس بل کو تو سینٹ نے بھی منظور کیا، اس بل کو تو قومی اسمبلی نے بھی منظور کیا، پاکستان کے دونوں ایوانوں نے اس بل کو منظور کیا ہے، کون سی ایسی قوت ہے جو اس بل پر آپ کو دستخط کرنے سے روک رہی ہے؟ پارلیمنٹ دونوں ایوانوں نے اس کو پاس کیا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی قوت آپ کو دستخط کرنے سے روک رہی ہے، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہو کہ ہماری حکومتیں کٹ پتلی حکومت نہیں ہے، ہماری حکومتیں غلام حکومتیں نہیں ہیں، ہماری حکومتیں آزاد حکومتیں ہیں۔ تو جیسے میرے قائد نے کہا تھا تم غلام ابن غلام ابن غلام ہو۔ نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد تمہاری سیاست کو سلام ہے سلام۔ میرے قائد نے بہت پہلے آپ کو غلام ابن غلام ابن غلام ڈکلیئر کیا ہے، اور تم آج اپنے آپ کو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہو۔ تو میں ریاست کے مقتدرہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں بڑے واضح الفاظ میں کہ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں ان لوگوں کو سامنے لاؤ جو طاہر بھی ہوں، اطہر بھی ہوں، اور جو اشرف المخلوقات ہونے کے کرائیٹیریا پہ بھی پورا اترتے ہیں۔ یہ کس قسم کے لوگوں کو آپ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء کے مقابلے میں لے آتے ہیں؟ جمعیت علماء کا مقابلہ آپ وردی میں رہ کر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ ان غلاموں سے، ان کٹ پتلیوں سے کراتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کو
سود کی لعنت سے پاک قرار دلوایا. یہ جمعیت علماء اسلام کا اعزاز ہے کہ اس نے 26ویں آئینی ترمیم میں انسانی حقوق کو جس طرح آپ پاؤں کے تلے روندنا چاہ رہے تھے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے پاکستان کے عوام کی انسانی حقوق کو بچایا. آپ 26ویں آئینی ترمیم میں ملٹری کی عدالتیں، ملٹری کورٹ لانا چاہتے تھے. جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے پاکستان کے عوام کی حقوق کی حفاظت کی ہے. تو آپ کلور کوٹ کے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جو مذہب کے حوالے سے بھی آپ کے بنیادی حقوق کی کا تحفظ بھی کرتی ہے، اس کی ترجمانی بھی کرتی ہے، اور دنیا کے حوالے سے بھی آپ کے حق حکمرانی کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے نظریے کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے ووٹ کی حفاظت کرتی ہے، تو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے علماء کا اور جمعیت کا راستہ روکنے کی کوشش بلوچستان میں کی تھی، ناکام ہو گئے تھے. تم نے جمعیت علماء اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کے پی میں کی تھی، ناکام ہو گئے. تم نے جمعیت علماء اسلام اور اس کے کارکنوں کا راستہ سندھ میں روکنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے. اور انشاءاللہ تم یہاں بھی جمعیت اور اس کے کارکنوں کا راستہ نہیں روک سکو.